عادل صاحب کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حکمت عملی کیا ہے یا پھر پارٹی عہدوں پر بلا مقابلہ نامزدگیاں کرے گی؟ دیکھیں یہ فیصلہ جو ہے نا یہ مائنس چیئرمین پی ٹی آئی ہے اور اس کے جو کانسیکوینسز ہیں یہ بڑے واضح ہیں۔ ایک تو میں الیکشن ایکٹ کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ الیکشن ایکٹ میں یہ باقاعدہ 2017 میں یہ شک ڈالی گئی تھی کہ اگر کوئی سیاسی جماعت اپنے انٹرا پارٹی الیکشن مقررہ ٹائم میں نہیں کراتی، پھر اس کو ایک ٹائم دیا جاتا ہے، اس کے بعد بھی اس ڈیڈ لائن گزرنے کے باوجود نہیں کراتی، تو اس سے اس کا انتخابی نشان آنے والے انتخابات، اس میں لفظ ہے کہ آنے والے انتخابات کے لیے اس کا جو جاری کیا گیا انتخابی نشان وہ واپس لے لیا جائے گا۔ تو یہ بنیادی طور پہ 5 سال کے لیے انتخابی نشان دیا جاتا ہے اور وہ پھر آگے بائی الیکشنز میں بھی یہی استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ تو بائنڈنگ ہے الیکشن ایکٹ کے تحت، اس نے الیکشن کروائے تھے، لیکن جس اپنے ترمیم شدہ آئین جو ان کی اپنی پارٹی کا تھا، اس میں جو ترمیم کی تھی وہ ترمیم جو تھی وہ قانون سے مطابقت نہیں رکھتی تھی، وہ ترمیم پھر واپس لے لی گئی۔ تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ کے انتخابات جو ہیں یہ درست نہیں ہیں، تو اسی دوران ہی کافی سارا وقت گزر گیا۔ اب یہ انتخابات 20 روز میں ان کو کرانے ہوں گے۔ اگر 20 روز میں انتخابات نہیں کرائیں گے تو بلے کے نشان سے ایک ایسے وقت میں ہاتھ دھونا پڑے گا جب ایک پورا الیکٹورل پروسیس جو ہے وہ چند روز میں شروع ہونے جا رہا ہے، اور جب یہ 20 روز میں الیکشن ان کو یہ کرائیں گے تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو نظر آ رہا ہے وہ اس میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو چیئرمین شپ ہے اور جو بھی پارٹی آئین کے مطابق عہدے ہوتے ہیں اس کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ بھی ہے کہ اس میں کوالیفیکیشن وہی ہیں جو رکن پارلیمنٹ بننے کے لیے ہیں، تو چیئرمین پی ٹی آئی تو اس کے لیے پھر کوالیفائی کرتے نظر نہیں آ رہے، تو اگر وہ الیکشن نہیں کراتے تو انتخابات سے پھر آؤٹ ہونا پڑے گا۔ لیکن یہ بات بھی بڑی دلچسپ ہے کہ کس طرح کی قانونی پیچیدگیاں اور کہ اس کے کیا کانسیکوینسز دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ لیکن اگر دوسری سیاسی جماعتوں کے انٹرا پارٹی الیکشنز کو دیکھا جائے، میں الیکشن کمیشن کور کرتا رہا ہوں، یقین کریں کہ یہ ایک لیٹر ہیڈ کے اوپر یہ پارٹیاں اپنے لوگوں کو منتخب کر کے الیکشن کمیشن کو آگاہ کر دیتی ہیں اور الیکشن کمیشن ان کو مان لیتا ہے۔ اسی طرح ہی مانتا ہے، تمام سیاسی جماعتوں کا یہ حال ہے سوائے ایک جماعت کے، اور اس جماعت کا نام ہے جماعت اسلامی، جس میں پراپر ایک جمہوریت نظر آتی ہے، جس میں جو کوالیفیکیشنز ہیں واقعی وہ کوالیفیکیشنز ہیں۔ باقی ساری سیاسی جماعتیں، تمام کی تمام سیاسی جماعتیں سوائے جماعت اسلامی کے، ان کے اندر جمہوریت نظر نہیں آتی۔ یہ کیا جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں، یہ کیا پارلیمان میں جا کے ڈیلیور کریں گے؟ اس میں تو شخصیات جو ہیں وہ ناگزیر ہیں، ان کی شخصیات کے بغیر ایک شخصیت مائنس ہو جاتی ہے، وہ پارٹی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک ایسا کلچر ہے کہ ایک پارٹی میں اگر کوئی اہل شخص ہے اس کے اوپر آنے کا جو سوچنا ہے وہ پارٹیز کی جو رکنیت ہے اس سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ جی، تو یعنی بظاہر ابھی عادل بات صاحب جو کرنے ہیں کی وہ آزادی پارٹیوں کے اندر قانونی نہیں ہے۔ پیچیدگیاں، بالکل آپ کا پوائنٹ آ چکا ہے۔